جس کے چہرے پر فروزاں تھی شجاعت کی شفق، جس کی آنکھوں میں رواں تھی آدمیت کی دھمک، جس کی پیشانی تھی تاریخ صداقت کا ورق، وہ ابو طالب جسے مطلوب تھا عرفان حق، جس نے سینے سے لگایا حادثوں کو جھوم کر، چھا گیا جو زندگی پر موت کا منہ چوم کر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان جوادی، آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان۔ آج ہم اس ہستی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس کی اولاد کے بے گناہ خون سے عرب کے صحراؤں کے ذرے ذرے رنگین ہو گئے، اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد عباس غفاری صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری گزارش پر حاضر ہوئے۔ قبلہ، آج کے ہمارے پروگرام کا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں کچھ گزارشات بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ جی، آپ کو اب تاریخ کے ورق الٹ کر دیکھ لیں، پلٹ کر دیکھ لیں، آپ کو کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اسلام کے لیے خدمات کا منکر ہو۔ ماشاء اللہ۔ حتیٰ کہ جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں لے کر آئے، وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کا انکار نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ۔ وہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے معترف ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اتنی خدمات ہیں کہ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کے ذریعے سے پروان چڑھا۔ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیے کہ اسلام کی سب سے پہلی دعوت، جی کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کا حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، جی، تو سب سے پہلی اسلام کی دعوت کہاں ہوئی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ ماشاء اللہ۔ اور اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ دعوت 3 دن تک، یعنی پہلے ایک دن ہوئی دعوت، کفار اٹھ کر چلے گئے، پیغمبر جب کچھ بیان فرمانا چاہ رہے تھے، دوسرے دن ہوئی، اٹھ کر جانا چلے گئے، تیسرے دن جب یہی دعوت ہوئی اور اٹھ کر جانے لگے تو کس نے روکا ان کو؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے۔ اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب ان کو روک دیا، پھر کیا فرمایا؟ جناب پیغمبر گرامی اسلام سے مخاطب ہو گیا کہ اے میرے بھتیجے، اٹھ کھڑا ہو اور وہ پیغام پہنچا دے کہ جس کے لیے تو نے یہ اہتمام کیا۔ اسی طرح جتنی بھی روایات ہیں، اب دیکھ لیجئے کہ تمام روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پیغمبر گرامی اسلام کی جگہ پر اپنے بیٹوں کو سلایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی جو پیغمبر گرامی اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے جی تو وہ نقصان میرے بیٹوں کو پہنچے، پیغمبر گرامی اسلام کی جان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ بعض اوقات ملتا ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کہیں نظر نہیں آتے تھے، جی، تو پھر جناب ابو طالب علیہ السلام بنی ہاشم کے جوانوں کو بلاتے تھے، تلواریں ان کے حمل کرتے تھے، خنجر ان کے حمل کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جا کر کے وہاں کفار مکہ جو ہے ان کے پاس جا کر کے ایک ایک جوان کو بٹھا دیتے تھے، اور یہ ہدایت دے کر جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں پیغمبر گرامی اسلام کو تلاش کرنے، اگر وہ میں واپس آؤں اور میرے ساتھ وہ نہ ہوں جی، تو میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ماشاءاللہ۔ میرا واپس آنا ہی خالی کہ جہاں پیغمبر گرامی اسلام میرے ساتھ نہ ہوں، اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے کہ تم کفار مکہ کے سر جو ہے ان کے بدن سے جدا کر دو۔ ماشاءاللہ۔ بعض لوگ جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر، تو اصل میں تو میں کہتا ہوں گفتگو ایمان ابو طالب علیہ السلام پر نہیں بلکہ عرفان ابو طالب علیہ السلام پر ہونی چاہیے۔ جی، یہ عرفان نہیں ہے تو کیا ہے کہ جب قحط پڑ گیا جی، اور لوگ جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ خدا کے حضور دعا کیجئے تاکہ بارش برسے اور یہ قحط جو ہے یہ ختم ہو جائے، تو تمام علماء اسلام نے لکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کو ساتھ لیے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام آئے جی، اور آ کر کے پیغمبر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور خدا کے حضور پیغمبر کا واسطہ دے کر دعا کی۔ آپ دیکھیے کیا مکہ میں کوئی اور بچے نہیں تھے؟ کیا کفار مکہ کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا؟
تھا، بچے تھے یقیناً، جی۔ اس کا تو انکار نہیں کوئی بھی کر سکتا۔ اچھا چلو کفار کو مکہ کو نکال دیں آپ، جی کیا قریش میں کوئی بچہ نہیں تھا؟ تھے، اچھا قریش کو نکال دیں آپ، بنی ہاشم میں کوئی بچہ نہیں تھا؟ صرف ایک پیغمبر گرامی اسلام ہی بچے تھے؟ نہیں، یعنی پیغمبر گرامی اسلام کے علاوہ یعنی مکہ میں، قریش میں اور بنی ہاشم میں بچے تھے۔ جی جب بچے تھے تو ان میں سے کسی بچے کو لے کر کے کیوں نہیں گئے؟ ان میں سے کسی بچے کا واسطہ پروردگار عالم کے حضور کیوں نہیں دیا؟ ماشاء ان میں سے کسی بچے کو خدا کے حضور وسیلہ کیوں نہیں بنایا؟ ماشاء پیغمبر گرامی اسلام کی ذات کو ہی وسیلہ کیوں بنایا؟ ماشاء اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہچانتے تھے اور معرفت رکھتے تھے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، ماشاء اللہ، بلکہ یہ بچہ سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، ماشاء اللہ بولا، اور یہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر میں خداوند متعال کے حضور اس شخصیت کا واسطہ دوں گا تو پروردگار عالم کسی اور کا واسطہ تو رد کر سکتا ہے، اس شخصیت کا واسطہ کبھی بھی رد نہیں کر سکتا۔ ماشاء اللہ، یہ عرفان ہے ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح عزیزان محترم، حضرت امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو وضع ایمان و ابی طالب، ماشاء اللہ، لو وضع ایمان و ابی طالب فی کفۃ المیزان۔ ماشاء اللہ، اب روایات کے جملے کو محسوس فرمائے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ لو وضع، اگر رکھا جائے، جی کسے رکھا جائے؟ ایمان و ابی طالب، یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو رکھا جائے، جی کہاں رکھا جائے؟ فی کفۃ المیزان، میزان ہوتا ہے نا، میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں، جی، ماشاء ٹھیک ہے، تو ایک پلڑا جو ہے ٹھیک اسے کفہ، دوسرے کو بھی ایک کفہ کہا جاتا ہے۔ جی، تو کیا فرمایا کہ فی کفۃ المیزان، کہ میزان کے ایک پلڑے میں جناب ابو طالب کا ایمان رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو جملے ہیں فرماتے ہیں وا ایمان و حاضل خلق فی کفۃ اخری، ماشاء اللہ، اور اس پوری خلق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ ماشاء اللہ، محسوس کیجئے گا کیا یہ جان محترم کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں صرف ایک شخصیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کو رکھا جائے، ماشاء اللہ، اور دوسرے پلڑے میں کوئی 2 3 4 5 صرف مکہ کے لوگ، صرف مدینہ کے لوگ، صرف عرب کے لوگ نہیں بلکہ پوری خلق کے لوگ، ماشاء اللہ، اگر پوری خلق کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ واللہ، مجھے خداوند متعال کی قسم ہے، امام کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فرماتے ہیں واللہ، مجھے خداوند متعال کی قسم ہے کہ لرجح ایمان و ابی طالب علی ایمانہم، ایک ابو طالب کے ایمان کا پلڑا پوری مخلوق کے ایمان کے پلڑے ماشاء پر اللہ بولا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سو فرما رہے ہیں کیا شخصیت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ تو لوگ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق چیم گویاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوں ہیں وہ ہیں، ایمان نہیں لے کر آئے، تو عزیزان محترم یہ دراصل صرف بغض اور حسد کا نتیجہ ہے، بغض اور کینے کا نتیجہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے علماء اہل سنت بھی اس بات کے معترف ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو حالت ایمان میں گئے۔ ماشاء اللہ، ہاں کچھ ہیں مخصوص قسم کے لوگ کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے منکر ہیں، تو ان کے انکار کرنے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت پر تو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، بے شک، انشاءاللہ قیامت کا دن آئے گا تو سب پہچان لیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کس مقام کی حامل ہے اور کیا عظیم شخصیت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی۔ تو اگر لوگ انکار کرتے ہیں، لوگ منکر ہیں، میں جو جیسے پہلے عرض کیا تو لوگ جناب ابو طالب کے ایمان کے تو منکر ہو سکتے ہیں، جی، لیکن اسلام کے لیے خدمات کے منکر نہیں ہو سکتے۔ ماشاء اللہ، تو جس ابو طالب کے ذریعے سے اسلام پروان چڑھے، جن کی خدمات کے ذریعے سے اسلام جو ہے وہ پروان چڑھے، اس کے ایمان پر گفتگو کرنا یہ تو ایک محض حماقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور اسی ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے آج 7 رمضان المبارک، اور اس موقع پر میں تمام علماء اسلام اور بالاخص مراجع عظام اور بالخصوص حضرت صاحب الزمان کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، کیا دیکھیں اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے لیے آپ کو کوئی چیز نہ ملے، جی، کوئی روایت نہ ہو ان کے شخصیت کو بیان کرنے کے لیے، صرف ایک چیز آپ اس کے بھی تمام علماء قائل ہیں کہ جس سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، جی، تمام علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیے یہ کم چیز نہیں ہے، یوم الحزن، حزن کا دن، کہ جس دن وفات ہو رہی ہے اس دن کو حزن کا دن قرار دے دیا جائے۔ جی،
نہیں. پورے سال. اچھا جس ہفتے میں، اس ہفتے کو، جس مہینے میں جناب ابو طالب کی وفات ہو رہی ہے، صرف اس مہینے کو جی شہر الحزن کا نام شہر الحزن قرار دے دیا جائے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ غم کا مہینہ ہے. جی نہیں، بلکہ عام الحزن، دن نہیں، مہینہ نہیں، بلکہ پورا سال جناب ابو طالب علیہ السلام کے جانے کی وجہ سے غم کا سال قرار پایا. ماشاء اللہ. یہ بذات ہی خود یہ عام الحزن کا دن قرار پانا، عام الحزن جو ہے یہ جو تاریخ ہے، یہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت پر دلیل ہے. ماشاء اللہ. ایک مرتبہ پھر قبلہ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری گزارش پر حاضر ہوئے. اور اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. والسلام. اللہ نگہبان.